سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج رجب المرجب کی چھٹی شب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی رات ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا. آج ہم اعظم بستی اعظم نگر کی ماشاءاللہ جامع مسجد مصطفیٰ میں موجود ہیں. رب کریم عرس غریب نواز کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اجمیر شریف میں اس وقت ایک عجب سما ہوگا. آج سے کچھ سالوں پہلے خواجہ کے عرس پر مجھے جانے کا موقع ملا تو لاکھوں لاکھ عاشقان اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں. ایک عجب سما ہوتا ہے. اللہ کریم وہاں جو زائرین ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے, انہیں بھی اس عرس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی فیضان سے مالا مال فرمائے. چونکہ عرس خواجہ کی رات ہے, بڑی رات ہے, تو میں نے سوچا کہ بیان سے پہلے منقبت خواجہ کے 2 شعر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری حاضری بھی بارگاہ خواجہ میں لگ جائے. سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ. اچھا, خواجہ معین الدین جو ہے ان کا نام نہیں ہے, یہ یاد رہے. انشاءاللہ بیان میں آپ سنیں گے ان کا نام حسن سنجری ہے, معین الدین ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے, تو تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں, تیری شان خواجہ خواجگاں, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں, میں خدائے خواجہ چشت ہوں, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو. میرا خواجہ بندہ نواز ہے, میرا خواجہ بندہ نواز. بڑی پیاری التجا. ہر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, اور یقیناً اگر ہم کسی ولی سے کچھ مانگتے ہیں, تھوڑا سا مائک والے بھائی اس کو سیٹ کریں, ہم کسی ولی سے اگر کچھ مانگتے ہیں تو یہ کلیئر ہو جائے کانسیپٹ, اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب رب کی طرف سے اسے عطا نہ ہو جائے. تو یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اللہ کا ولی مدد بھی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دے کے مدد کرتا ہے. تو فرق کیا ہوا, اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے, اور جتنے اولیاء صحابہ انبیاء ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, وہ بھی رب کے محتاج ہیں. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کمالات دیتا ہے, پاور دیتا ہے, وہ رب کی مرضی. اللہ نے جب ولی بنایا, دوست بنایا, تو دوست کو تو دوست بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے نا. تو اس نیت سے خواجہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے ایسی دعا کر دیں, ایسی کرم نوازی کروا دیں کہ جو مشکلیں ہیں, بگڑا وقت ہے, کوئی قرض میں ہے, کوئی مرض میں ہے, آج کل وائرس بھی چلا ہوا ہے, آؤ خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو.
تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، مگر آج میں آپ کو ایک جا رہا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ درود پاک نہ پڑھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ نہیں جناب، درود پاک اور خاص طور پر جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آقا کا نام نامی سنیں تو کتنا ضروری ہے درود پاک پڑھنا، ذرا اندازہ کیجئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن جو نبی پاک کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے گا وہ کتنا بڑا محروم ہوگا۔ ذرا غور کریں، آقا کے سوا کون ہے جس نے شفاعت کرنی ہے؟ نبی پاک کے سوا کون ہے جس نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے؟ پیاسے ہوں گے تو آب کوثر کے جام کس نے پلانے ہیں؟ پل صراط سے پار کس نے لگانا ہے؟ ہر مقام پر سرور کائنات نے کام، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا؟ جب دیدار نہیں کر سکے گا تو باقی کام تو بات کی بات ہے نا۔ اب یہ 3 بدنصیب کون ہیں؟ غور کریں کہیں میرا اس میں نام تو نہیں۔ آقا فرماتے نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، جن کے والدین موجود ہیں اور وہ والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان سے دعائیں نہیں لیتے۔ دنیا کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں بڑا بیزی ہوں، دوستوں میں مصروف ہوں، میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج تو تم یہ کہہ دو گے، اور اگر قیامت کے دن نبی پاک نے اپنے در سے دور کر دیا پھر کدھر جاؤ گے؟ خدارا والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ والدین وہ نعمت ہیں، خدا کی قسم قدر کر لو ان کی۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے نا، اب ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آج تمہارے گھر میں ہے اور تم ان کے پاس نہیں جاتے ہو، آج ان کی دعائیں نہیں لیتے، آج انہیں محبت سے نہیں دیکھتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں محبت سے ایک بار بچہ دیکھ لے اسے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھر میں اتنی بڑی نعمت ہے، جتنی بار دیکھیں حج کا ثواب ہے۔ جب دیکھنے کا ثواب اتنا ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا۔
تھوڑے پیسے والا بن جائے, اپنا کاروبار شروع ہو جائے تو ماں باپ کو لوگ کہتے ہیں میرے ہیں آپ کے نہیں ہیں. ماں باپ سے کوئی ایسے کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, ابو آپ کے نہیں؟ ارے اولاد کے پاس جو کچھ ہے وہ ماں باپ کا ہے. ہم دنیا میں ہی نہ آتے اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے. اگر آج کسی کو خرچ کرنے کا موقع ملا ہے نا, سچی بات یہ اس کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں. ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا, انگلی پکڑ کے چلایا, نوالے کھلائے, لباس پہنایا. ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے. تو یاد رکھنا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ قیامت کے دن نبی پاک فرماتے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس سے سمجھ لو کہ ماں باپ کی ناراضگی کہاں لے جائے گی. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی خدمت کر لو, ان کو راضی کر لو, اللہ جنت عطا فرما دے گا. اور ان کو ناراض کیا تو یہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یقین کریں میں جب بھی یہ باتیں بیان کرتا ہوں نا اور احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہیں. پوچھو ان کے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, آج بڑی یاد آتی ہے. بچوں میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ ہیں, خدا را وقت گزارو ان کے ساتھ, ان سے میٹھے بول بولو, ان سے باتیں کرو, ان کی خدمت کرو. چلے جائیں گے پھر بڑا یاد آئیں گے. اللہ کرے کہ اپنے ماں باپ کی ہم خوب دعائیں لینے والے بنیں. اور میں زندگی کی ایک آپ کو تجربے کی بات بھی بتاتا ہوں. جتنے ینگسٹر بیٹھے ہیں نا, نوجوان بچے بیٹھے ہیں میرے, اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے نا, اگر تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سے نہیں روک سکتی ہے. اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں, ساری دنیا تمہارے ساتھ ہے, تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے, خوش نصیب وہ ہے جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ایسی زندگی گزارو, ایسی خدمت کرو. ایک تو یہ نا ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں, ابو دعا کر دیں, یہ نارمل ہے, وہ کرتے ہی رہتے ہیں, وہ کمال کی ہستیاں ہیں, دل دکھاؤ پھر بھی دعا دیتے ہیں. مگر بچہ کہے نا کہ امی دعا کرو, ابو دعا کریں, آپ خدمت ایسی کرو کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں, پھر دیکھو وہ تمہیں کہاں پہنچا دیں گی. دوسری بات, میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون ہوگا جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کا تارک, سنت کو ترک کرنے والا ایسا ہے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. ذرا غور کریں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. غور کریں, صبح سے لے کر رات تک کبھی لسٹ بناؤ, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا جاگنا, کاروبار, فیملی, لباس, چہرہ. غور کریں میری گفتگو کہاں ہے سنتیں. ایک آدھ سنت پر عمل کر لیا, باقی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں. کیا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا فحش کلامی کرتا ہے؟ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا غیبت کرتا ہے؟ ارے آقا تو معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے, محبت سے پیش آنے والے, مسکرا کر بات کرنے والے. لیکن آج کتنی سنتیں جو ہم پامال کر رہے ہیں. خدا را سنت کو دیکھیں, سنت بیسیکلی کیا ہے سمجھو میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بات سمجھو. سنت بیسیکلی ایک راستہ ہے. یعنی آپ ابھی اس وقت ہم لیاقت آباد کے قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے ابھی یہاں سے بیان کر کے لانڈی جانا ہے. اب اگر لانڈی جانے کے لیے میں کورنگی والا روڈ چھوڑ کے سپر ہائی وے اختیار کر لوں تو پہنچ سکوں گا؟ کہیں اور ہی چلا جاؤں گا, حیدرآباد چلا جاؤں گا. تو اب سنت کدھر لے کے جائے گا؟ آپ نے ایک طرف سنا کہ سنت کا تارک, نبی پاک فرماتے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک طرف سنت پر عمل کرنے والے کو جنت میں لے جا رہے ہیں, اور سنت چھوڑنے والے سے فرما رہے ہیں میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. ایک عربی کی متن حدیث سنا دوں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اب سنت سے منہ موڑنے والے سے نبی پاک فرماتے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے, اور عمل کرنے والے سے, محبت کرنے والے سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ, ادھر والا یا ادھر والا, جنت والا یا نبی پاک کی ناراضی والا راستہ اختیار کرنا ہے. چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, یار یہ فیشن اپناؤں گا تو یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے, یہ سنت چھوڑ کر یہ انگریزوں والا طریقہ اپناؤں گا تو بڑا دوستوں میں واہ واہ ہو جائے گی. آپ کی مرضی ہے, زندگی میں چند لوگوں کو راضی کر لو, تھوڑا سا مزے کر لو, سنت سے دور ہو جاؤ.
قیامت کے دن کدھر جاؤ گے؟ مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو، ان دعوت اسلامی والوں کو جو کوشش کرتے ہیں، بار بار سنت کی بات کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہی سنتوں والا ماحول کیوں کہلاتا ہے؟ کہ آ جاؤ، یہ سنتوں پر عمل کرنا جنت کا راستہ ہے۔ اب شیطان نے ایسا حملہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ عجیب عجیب باتیں سیکھ کر آتے ہیں، کہتے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کی زبان پر یہ جملہ آ گیا ہے کہ فرض واجب کر لو، یہی بہت ہے۔ ارے نبی پاک کا غلام کہلانے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ جو کام میرے آقا نے کیے، غلام کا کام ہے کہ اس پر عمل کرتا چلا جائے، کیونکہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ نیت کریں ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہمارا چہرہ، ہماری عادتیں، ہمارا کاروبار، ہماری فیملی، یہ سارے جو فیملی کے معاملات ہیں یہ سنت کے مطابق کریں خدارا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پچھتانا پڑ جائے۔ اور تیسری بات جو میرے آقا نے فرمائی، کون ہوگا جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں گپ شپ کروا لیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے، چائے ختم ہو جائے گی، ہم کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ باتیں کرنی ہے، چوپال لگی ہوئی ہے، بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ سوشل میڈیا، موبائل ہاتھ میں ہو کوئی نہ ہو، دنیا میں پرواہی کوئی نہیں، 2-4 گھنٹے تو یوں نکال لیں گے ہم، اس میں کیا کریں گے 2-4 گھنٹے؟ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی حرام سے پور ہو رہی ہیں، کان بھی حرام سے بھری جا رہے ہیں۔ درود کا ٹائم نہیں بچا، تلاوت کا ٹائم نہیں بچا۔ آج ہی کا دن دیکھ لو، رجب کا مبارک مہینہ ہے، 6 رجب کا دن، 5 رجب کا دن گزارا، صبح سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے اپنے دل سے پوچھو؟ اتنا دور ہو گئے ہم درود پاک سے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک اور جگہ حدیث پاک ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لیکن ہمیں تو درود بس کبھی محفل میں چلے گئے تو پڑھ لیا، کسی بیان میں بیٹھ گئے تو پڑھ لیا، باقی کدھر ٹائم ہے؟ خدارا پلیز، یہ آج کل ویسے بھی جو وائرس وغیرہ چلے ہوئے ہیں نا، کیا خوبصورت وظیفہ ہے درود پاک، آپ فضیلت تو پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ جس پر رحمت برس رہی ہے اس پر وائرس لگ سکتا ہے؟ اب رحمتوں سے خود ہی دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے درود پاک۔ ارے آپ کا حصار ہے درود پاک، آپ پڑھتے جائیں، رحمت الہی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ وائرس تو وائرس، اور بھی کوئی پرابلم نہیں آنی ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑھیں نا درود پاک، پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ میں نے جیسے بیان کے شروع میں بھی کہا کہ مجھے کافی دور ابھی لانڈی بھی پہنچنا ہے، اور میں لمبا چوڑا بیان تو نہیں کروں گا، ماشاءاللہ محفل جاری رہے گی۔ میں کچھ دیر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کمال کی ہستی ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ کچھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف پیش کروں، کیونکہ نام بہت سنا ہے، ایک تو کئیوں کو نام ہی نہیں پتا، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھتے ہیں۔ آج کچھ تعارف اور 1-2 باتیں آپ کے بارے میں جس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری 537 سنہ ہجری میں بمطابق 1142 سنہ عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے، خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے، سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام حسن ہے، آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں، ماں بھی سید والد بھی سید، اور دونوں کا خاندان اور نسب کیسا پیارا۔ اور آپ کے القاب بہت معروف اور مشہور ہیں، ان القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد جو تھے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنجر کے بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت مالدار ان کے والد صاحب تھے، مگر انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ کی والدہ بڑی متقی نیک پارسا خاتون تھی۔ اب 15 سال کی عمر ہوئی
ख्वाजा गरीब नवाज़ के वालिद का इंतकाल हो गया। एक मालदार घराने का बच्चा, 15 ईयर्स की एज है, वालिद साहब चले गए। विरासत में आपको एक बड़ा सा बाग मिला, पंचक्की भी थी उस बाग में, फल भी लगे हुए थे। वालिद चले गए थे, जिम्मेदारी का बोझ कांधों पर आ गया। आप उस बाग की रखवाली करते थे, उस बाग को टेक केयर करते थे और उसी से रोज़ी का मामला चलता था। अब क्या हुआ, आपके बाग में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग आए। आप उनको जानते नहीं थे कि ये कौन है, सिर्फ ये देखा कि एक नूरानी चेहरा है, एक बुज़ुर्ग है, मेरे वालिद की जगह है। बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़, जो उस वक्त तो हसन थे, ठीक है ना, एक 15 साल का नौजवान था, आपने बड़े अदब से उन बुज़ुर्ग को बिठाया, पानी पेश किया, कहा हुज़ूर आप ठीक हैं, खैरियत से, बड़े अदब से बात की और अपने दरख्त से एक खजूर का पूरा खोशा जो है, बंच ऑफ ग्रेप्स, खजूरों का खोशा उठाया और हज़रत को पेश किया कि हुज़ूर ये खजूर भी, माफ़ कीजिएगा, अंगूर पेश किए कि हुज़ूर ये अंगूर भी खाइए। वो बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए कि ये नौजवान कितना बाअदब है, कितना बुज़ुर्गों का ख्याल है, इतनी मोहब्बत से पेश आया, अंगूर भी पेश किए। बेसिकली वो जो बुज़ुर्ग बाग में आए थे ना, वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हज़रत शेख इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। उन्होंने जब इस नौजवान को देखा कि इतना अदब, इतना एहतराम, अब अपनी झोली से एक खल्ली का, एक अनाज का टुकड़ा निकाला, कहा बेटा ये खा लो। बस वो टुकड़ा खाना था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दिल की दुनिया ही बदल गई, विलायत के बाब खुलने शुरू हो गए, आपका जहन तब्दील हो गया। आपने वो पूरा बाग अल्लाह की राह में खैरात किया और अब इल्म दीन सीखने, अल्लाह की राह में सफ़र करना शुरू कर दिया। और फिर अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि विलायत के आसमान के आप सितारे बने। आज दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े औलिया आपको अपना सरदार मानते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहाँ मैंने क्या समझा, ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया, ये जिंदगी में तब्दीली कैसे आ गई। एक नौजवान तो अपने बिजनेस को देखता था, ये वलीउल्लाह का सरदार कैसे बन गया। सुभान अल्लाह। पता चला कि जो बाअदब होता है ना, वो बानसीब होता है। अदब से जिंदगी बदल जाया करती है। ए ख्वाजा के चाहने वालों, हम छठी शरीफ बड़े शौक से मनाते हैं, मगर क्या अपने बड़ों का अदब करते हैं? क्या अपने बुजुर्गों से एहतराम से पेश आते हैं? ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, अगर आप मालदार हो गए हैं, अगर आपको कोई मर्तबा मिल गया है, आपको कोई मकाम मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी उम्र के आदमी के साथ भी आप बेरुखी वाला रवैया। मुलाजिम में भी अगर कोई सफ़ेद बालों वाला है तो वो वालिद की जगह है, उसका एहतराम करें। इस्लाम हमें ये दर्स देता है। सुनो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते, जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बड़ों की ताजीब न की, वो हम में से नहीं। यानी इस्लाम का दर्स ये है कि छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम, ये लाजिम है। और जिंदगी में आप देख लीजिएगा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हमेशा याद रखें, अदब ही आगे लेकर जाता है, बेअदबी करने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। लेकिन हमारे अंदाज ही और है। पहले जनाब नॉर्मल से घर में रहते थे, मोहल्लेदारों सबसे प्यार था, थोड़ा सा मकाम बढ़ गया, पैसे बढ़ गए, कारोबार अच्छा हो गया, अब गरीब रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देता है आदमी। मोहल्ले वालों से मिलने में शर्म आती है कि यार ये तो सारे वही गरीब लोग हैं। मेरे मुलाजिम में अगर कोई सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, तो उसी तरह मुलाजिम की तरह उससे पेश आते हैं। देखें, हजरत हसन संजरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पता नहीं था ये ज़माने के वली हैं। इन्होंने तो सिर्फ सफ़ेद बाल देखे थे, बुजुर्गी देखी थी, अदब किया। इस अदब से अल्लाह ने विलायत का ताज अता फरमा दिया। तो याद रखिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमेशा सबका अदब, सबसे एहतराम, और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हों उनको बहुत इज्जत दें, बहुत प्यार दें। इनकी दुआ लगेगी, अल्लाह आपकी इज्जत और बढ़ा देगा। और एक और मैं आपको डरा देने के लिए बात बता दूं, और फैक्ट भी यही है, अपने औलादों में छुपा कर रखा है। किसी के सर पे नहीं लिखा कि ये अल्लाह का वली है, ये कुतुब है, ये अब्दाल है। हमें नहीं पता हमारी मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने वाला वलियों का सरदार हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, हमें क्या पता ये ठेला लगाने वाला, ये चाय वाला, ये तंदूर पे रोटी लगाने वाला।
اللہ تعالیٰ کے ولی کیسے ہوتے ہیں حدیث پاک کے مضمون ہے، سنیے گا. ضروری نہیں کہ ولی لمبا چوگا پہنے، بڑا امامہ پہنے، بڑا خوبصورت دکھتا ہو وہی ولی ہو سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو پرا گندہ بال میلے کچیلے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے. تو یاد رکھو، ہمیں نہیں پتا، یہ کبھی ٹھیلے والے کو لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ارے تمہیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اور اگر یہ ولی نہیں بھی نہیں تو اللہ کا بندہ تو ہے نا، نبی پاک کا امتی تو ہے. ہر کسی کو ذلیل کرنا، ہر کسی کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور بندہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، مگر دل ٹوٹ گیا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حدیث پاک سنو، جو مسلمانوں کا دل توڑتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا. قدر جائے گی بات، بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ تو اے خواجہ کے چاہنے والوں یہ سبق لے کر جاؤ کہ باادب رہنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. دعائیں لینے والے بنو، آہیں لینے والے نہ بنو، ورنہ بربادی مقدر ہو جائے گی. خواجہ غریب نواز کے روضے پر ایک بار اس زمانے کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حاضری دینے آیا. خواجہ تو خواجہ ہے نا، بادشاہ بھی در کے فقیر ہیں، سلطان الہند ہے نا. تو اب بڑے بڑے بادشاہ آج بھی ہاتھ باندھے میرے خواجہ کے در پر جاتے ہیں. میں نے ایک اخبار میں یا کسی میرا خیال میگزین میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے پورے ہندوستان کو دیکھا ہے، اجمیر میں ایک ایسی قبر ہے جس میں رہنے والا پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. 8 سال ہو گئے ہیں مگر آج بھی اس کی حکومت باقی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے خواجہ سلطان الہند ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ہے کرسی، یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا، یہ بادشاہت ہے. دنیا کی کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، سال 2 سال بعد لوگ تھو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ وہ عزت دے جو زندگی میں بھی باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے، کے بعد بھی جاری رہتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اپنی قبروں میں وہ حیات ہیں. تو بہرحال تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اورنگزیب عالمگیر آیا. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا بہت سارے فقیر باہر کھڑے ہیں. کہا حضور یہ نابینا ہیں اور خواجہ کے در پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آئے کہ اللہ ان کے وسیلے سے آنکھیں دے دے. اورنگزیب نے کہا کتنا؟ 2 سال. تیسرے نے کہا 3 سال. ایک نے کہا 5 سال سے بیٹھا ہوں. اورنگزیب پوچھتے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں حضور آنکھیں نہیں. اورنگزیب کہتا ہے میں دربار میں جا رہا ہوں، سلام کر کے واپس آؤں گا، جس کی آنکھیں نہ آئیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی. تھا سارے ڈر گئے. بادشاہ اندر گیا، ادھر تو چیخو پکار مچ گئی، رونا دھونا. اے خواجہ کرم کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ خواجہ کے صدقے آنکھیں دے دے. پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان چلی جائے گی. بادشاہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ایک عجب شور ہے، عجب شور و غوغا ہے. بادشاہ نے کہا کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہہ رہے بادشاہ سلامت، آپ کے قدم کی برکت سے ہم سارے آنکھ والے ہو گئے ہیں، سب کو بینائی مل گئی ہے. اب جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے درس دیا، کہا یہ میرے قدم کی برکت نہیں ہے. میں نے جب تمہیں کہا کہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے تم اپنے دل سے دعا نہیں مانگ رہے تھے. تمہیں یہاں کھانا بھی مل رہا تھا، پینا بھی مل رہا تھا، بسیرا بھی ہو رہا تھا، فقیر بن گئے تھے ادھر آ کر. اب پتا تھا جان جائے گی تو دل سے مانگنا شروع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب دل سے مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے. یہ میسج ہے آج کے بیان کا. ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، ہم دعا مانگتے وقت ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا، قبول ہوگی نہیں ہوگی، چلو پھر بھی کر لیتے ہیں، چلو مزار پہ چلتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا. سارے دوست جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں. یہ مولانا صاحب سے تعویذ لے تو لیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے تعویذ سے. وظیفہ پڑھ تو لیتا ہوں مگر وظیفے سے ہونا کچھ نہیں ہے. اب آج سن لو غور سے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس بندے کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے.
ہاں یاد رکھیے گا، یہ سارے وائرس جتنے وظیفے ہیں نا، یہ جبھی کام کریں گے جب آپ کے اندر وہ یقین ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک زمانے میں گٹھلیاں ہو گئیں، اور پورے ہندوستان میں اس وقت طاعون کا وبا پھیلی ہوئی تھی، بڑا خطرناک مرض ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے۔ تو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا مجھے طاعون لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو طاعون ہو گیا کیونکہ گٹھلیاں ایسی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں ہو سکتا۔ حکیم کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو گئے آپ۔ تو حکیم نے کہا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس وقت قسم کیسے کھا لی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے کبھی بھی اس کو بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر دعا پڑھی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر پڑھی ہے، مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ، یہ غالباً والد صاحب کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کفن پہن لیے، کلمے پڑھنا شروع کر دیے۔ آئی ایم ناٹ شیور، یاد نہیں آ رہا والد تھی یا والدہ کو، کسی کو یاد ہو تو اعلیٰ حضرت نے والد صاحب یا والدہ کو کہا گھبرائیے نہیں، طوفان نہیں آئے گا، خدا کی قسم نہیں آئے گا، ہم خیر سے پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہوا تو طوفان ٹلنا شروع ہوا، موجیں ٹھیک ہو گئیں، سب لوگ خیر سے پہنچ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور آپ زمانے کے مفتی ہیں، آپ قسم کیسے کھا سکتے تھے، اتنا کیسے یقین تھا کہ طوفان چلا جائے گا؟ کہا مجھے اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی کشتی میں سوار ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھ لے اس کی کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے ڈوب سکتی ہے؟ مسئلہ یہی ہے، ہمارے اندر یقین ہی نہیں ہے، ہمیں نہ وظیفے پہ بھروسہ ہے، نہ دعا پہ بھروسہ ہے، نہ مزار پہ بھروسہ ہے، نہ بزرگ پہ بھروسہ ہے۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو کام کدھر سے ہوگا بھائی؟ سیکھو میرے خواجہ سے، سیکھو اولیاء کرام سے، جب بھی آپ پرابلم میں ہیں، مشکل میں ہیں، ارے مانگو دل و جان سے اور یقین سے مانگو کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ دینے والا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، قرضے اتر جائیں گے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، وظیفہ سنتے ہیں کہتے ہیں چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ آج میسج لے کر جائیں کہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ وظیفے پڑھے جائیں، یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، میرے خواجہ کا یقیناً بڑا مرتبہ ہے، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، مگر پاکستان والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس وہ ہستی ہے جس کے در پر میرے خواجہ نے بھی حاضری دی ہے۔ ہاں، داتا گنج بخش علی حجویری وہ مزار ہے، وہ ہستی ہے کہ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کا مرتبہ سمجھو کہ جب نبی پاک کے دربار میں اپنے مرشد کے ساتھ گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ اے معین تم ہمارے دین کے مددگار ہو، جاؤ تمہیں ہند کی سلطانی اور ولایت عطا کر دی۔ سلطان الہند بنے آپ نبی پاک کے دربار سے، مگر سفر کرتے کرتے جب ہندوستان جانا تھا تو لاہور آئے، اور لاہور آ کر جب داتا حضور کے قدموں پہ حاضری دی تو کئی دن رہے۔ کہتے ہیں نا ولی کو ولی کی شناخت ہوتی ہے، وہ پہچانتا ہے کہ مرتبہ کیا ہے۔ جب داتا حضور کے قدموں میں دن گزارے تو اب خواجہ کی زبان سے ایک شعر جاری ہوا۔ آج 850 سال ہو گئے ہیں، آج بھی عاشقان اولیاء کی زبان پر وہ شعر جاری ہے۔ کیا لکھتے ہیں میرے خواجہ؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ایک اور بات کر دوں، عقل مند اشارہ لے لیں گے، یہ 850 سال پہلے بھی لوگ مزار پر جایا کرتے تھے۔ ہاں، تو یہ معاملہ شروع سے اولیاء کرام کا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہے تو ہوتی رہے، ہم اولیاء اور بزرگوں کے طریقے پر زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اس شعر کا مطلب سمجھو، فارسی کی بات کی ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ کہتے داتا گنج بخش وہ ہیں جو ساری دنیا کے لیے فیض ہیں اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل۔ ارے جو ناقص اور گناہگار ہیں ان کے تو یہ پیر کامل ہیں۔
کاملا راہ رہنما، جو کامل ہے. خود خواجہ غریب نواز کتنے کامل تھے، اللہ کے حبیب نے بھیجا تھا کہ اے معین الدین ہندوستان چلے جاؤ، مگر کہتے ہیں یہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں، یہ کاملوں کے بھی سردار ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو فیضان داتا بھی عطا فرمائے، فیضان خواجہ بھی نصیب فرمائے. تو اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں آج میں نے مختصر بیان میں آپ تک پہنچائی ہیں. خواجہ غریب نواز کا ایک معمول کیا تھا؟ آپ عشاء کی وضو سے فجر پڑھا کرتے. قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق اب روزانہ 2 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اب بتاؤ، چھٹی منانے والوں، نیاز کھانے والوں، اولیاء کرام کے مزار پر جانے والوں، یہ سارے بڑے اچھے کام ہیں، ضرور کرنا، مگر یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور خواجہ کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. وہ روزانہ 2 قرآن پڑھے ہیں، اور اولیاء کے چاہنے والے کو جناب والا قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. بتائیے یہ کیا کر رہے ہوں؟ اگر حقیقی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کا فیضان پانا ہے، تو نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، پھر دیکھیں کیسے اولیاء کرام کا فیضان حاصل ہوتا ہے. تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اتنے سارے اسلامی بھائی اور نعرہ اتنا کمزور، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے. تو اب اس کے لیے دعوت اسلامی سبحان اللہ کیسا فیضان اولیاء بانٹ رہی ہے. نماز پڑھنا ہے، فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز سیکھ لو. قرآن پڑھنا ہے تو گلی گلی مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بچوں کے، بچیوں کے، کیا نظام ہے دعوت اسلامی کا. تو کیوں نہ اس سے وابستہ ہو کر حقیقی معنوں میں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے. بلکہ یہاں کے رہنے والے تو پڑوسی بھی ہیں فیضان مدینہ. آج بڑی رات ہے، اجتماع تو ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی تو ہے نا فیضان مدینہ میں موجود ہیں، تو یہاں سے فارغ ہو کر مدنی مذاکرے میں جائیں. پھر جب وہاں دعا ہوگی، خواجہ کی چھٹی کی رات جب دعا ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی خوب برکتیں ملیں گی. تو مدنی مذاکروں میں ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ اور مسلمان سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد چندے کے لیے کہ جسے اپنے ایمان کی فکر نہیں، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری موجود ہیں. یہ وکیل اتار بھی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے ہمیں قادریہ تاج سلسلے میں داخل بھی فرمائیں گے. میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں قادریہ تاج سلسلے میں داخل فرمائیں. جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں تو وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب رکن شورا یہ فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ یہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے، مگر فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے
मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज को निगरानी शुरा काफ़िला इज्तिमा कर रहे हैं, उसके कहाँ बाद पर? अज़ान मदीना में 1 मार्च। जी 8 मार्च को। अच्छा, माशाल्लाह हमारे इस इलाके से बल्कि पूरे कराची से ही मदनी काफ़िलों की धूमधाम है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ख्वाजा अजमेर में नहीं पैदा हुए, सिस्तान में पैदा हुए, दीन की खिदमत के लिए अजमेर आए और वापस नहीं जा सके। दाता गंज बख्श लाहौर में पैदा नहीं हुए, वो दुनिया के कोने कोने से बुजुर्गान दीन आए और फिर वापस नहीं गए। आज हम भी तो अल्लाह के दीन के लिए सफ़र करें, सुन्नतें सीखने के लिए सफ़र करें। तो 1 माह के काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह और 12 माह के मदनी काफ़िले 8 मार्च से सफ़र कर रहे हैं और 8 मार्च को फैज़ान मदीना में निगरान शुरा मदनी काफ़िला इज्तिमा में बयान भी फरमाएंगे। तो नियत करें इंशाअल्लाह हम भी फैज़ान औलिया को पाने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज आपकी मस्जिद में पहली बार आया हूँ, तो कम से कम एक मदनी काफ़िला तो 1 महीने का मिलना चाहिए ना, ताकि मुझे अगली बार आने का और शौक़ हो। मैंने और कुछ तो आपसे नहीं मांगा, तो मदनी काफ़िला दे दें इंशाअल्लाह, इससे आप ही को सीखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें ज़रूर मदनी काफ़िला तैयार करना चाहिए। एक बहुत प्यारा ऐलान है कि बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होने के लिए इसके वज़ू खाने और दीगर चीज़ों के लिए काम हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है। तो जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो ख्वाजा साहब के और औलिया कराम के इसाले सवाब के लिए हम लंगर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लंगर करना चाहिए। मगर ये कितना प्यारा लंगर है कि उनके नाम पर मस्जिद में पैसे दे दिए जाएं। तो चले मैं भी कुछ इंशाल्लाह पेश कर देता हूँ और बाकी इस्लामी भाई भी अपनी अपनी तरफ से ज़रूर इनका साथ दें, ताकि जो है वो ये हमारी मस्जिद का जो काम है ये जल्दी हो जाए। तो 11वीं के 1100 रुपये इंशाल्लाह मैं भी पेश कर देता हूँ इंशाल्लाह। चले और भी आगे माशाल्लाह, तो और भी इस्लाम में इनको दीजिएगा ताकि ये काम जल्दी हो जाए और अल्लाह करे कि ये अच्छे अंदाज से तामीर हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए आप बैठे रहेंगे, मैंने शुरू में कहा था आज बेसिकली मेरा बयान लांडी में था, मगर यहाँ के इस्लामी भाइयों का काफ़ी इसरार था तो मैं हाजिर हो गया। अब दुआ करवा दे, सलातो शाम में निकल और भी महफिल वगैरह तो होगी।